اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ الاجل ایچ ٹی ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن میں زوار عالمہ فائزہ جعفری کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فضائل یاسین پہ، مناقب یاسین پہ۔ یاسین کے فضائل کیا ہیں، کس طرح ہم یاسین کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے مسائل کا حل یاسین میں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنی گفتگو کا آغاز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علموا اولادکم یاسین فإنہا ریحانۃ القرآن۔ اپنی اولاد کو یاسین کی تعلیم دو، بے شک یہ قرآن کا گلدستہ ہے۔ یاسین جسے قرآن کا دل کہا گیا، اسے گلدستہ قرآن کہا گیا۔ تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ یاسین سے مراد کون ہے۔ کتاب عیون اخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، آپ مامون کے دربار میں تشریف فرما تھے، سوالوں کے جوابات دے رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو کسی نے پوچھا، آقا و مولا، اس آیہ مبارکہ میں یاسین سے مراد کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاسین سے مراد ہمارے نانا نبی مرسل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور بلا شبہ تمام علماء کرام کا ماننا ہے کہ یاسین سے مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا، ارشاد ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کے علاوہ کسی اور پر نام لے کر سلام نہیں بھیجا، یعنی کسی اور نبی کی آل پر سلام نہیں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن جب نبی یہ مرسل کی باری آئی، جب یاسین کی باری آئی، تو فقط یاسین پر سلام نہیں بھیجا، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سلام علی آل یاسین، یاسین اور آل یاسین پر سلام ہو۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال دہرایا کہ آقا و مولا، یہ آل یاسین سے مراد کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آل یاسین سے مراد ہم آئمہ اہل بیت اطہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فضیلت یاسین کے باب میں کتاب ثواب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کا دل یاسین ہے۔ اگر کوئی مومن رات کو سونے سے پہلے یا دن کو رات ہونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو وہ سارا دن شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے دن بھر 1000 فرشتے مقرر کر دے گا، اور اس مومن کا شمار اللہ کے مرزوق افراد میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس دن مر جائے تو اللہ رب العزت 30,000 فرشتے اس کے غسل میں شریک کرے گا، یعنی 30,000 فرشتے اس بندہ خدا کے، اس بندہ مومن کے غسل میں شریک ہوں گے، اور جب اس مومن کو قبر میں اتارا جائے گا تو وہ 30,000 فرشتے اس مومن کے قبر میں اتریں گے اور اس کی قبر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے، اور ان فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس بندہ مومن کے روح کو بخشا جائے گا، اور وہ فرشتے اس مومن کے لیے استغفار کریں گے۔ اور جب
اس مومن کو قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو فشار قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو تا حد نظر تک وسیع کر دیا جائے گا، اس سے فشار قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو روشن اور منور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن یاسین کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، یاسین کی تلاوت کو اپنے معمول میں شمار کر لیتا ہے، تو پھر اس سے دنیا و آخرت کی آفات کو رد کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس مومن کے قبر میں اتریں گے، اس کے لیے عبادت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اور جب اس مومن کو میدان محشر میں محشور کیا جائے گا تو اس کو اس مقام پہ بٹھایا جائے گا جس مقام پہ انبیاء و مقربین و مرسلین کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مقربین، مرسلین، انبیاء کے مقام پہ اس مومن کو کھڑا کیا جائے، اس مومن کو میدان حشر میں محشور کیا جائے گا۔ اس وقت آواز توحید آئے گی، اے میرے بندے، آج مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج تو جن لوگوں کی شفاعت کرے گا میں ان کے حق میں تیری شفاعت قبول کروں گا۔ اس مومن کے کہنے پہ شفاعت قبول کی جائے گی، اس مومن کا حساب نہیں لیا جائے گا اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور اس دن وہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال سے ہر طرح کی برائی کو مٹا دیا جائے گا، نیکیوں کو شمار کر دیا جائے گا، اور اس طرح اس مومن کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جب لوگ سوال کریں گے کہ اے بندہ خدا، بتا تو نے زندگی میں ایسا کون سا نیک عمل کیا کہ جس کے صدقے میں آج تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، آج تمہارے کہنے پہ شفاعت کی جا رہی ہے، آج تمہارا حساب نہیں لیا جا رہا، تو اس وقت وہ بندہ مومن مسکرا کے کہے گا کہ میں اپنی زندگی میں یاسین کی تلاوت معمول سے کیا کرتا تھا، چنانچہ یہ میرے اسی نیک عمل کا اجر آج مجھے دیا جا رہا ہے، اور اس مومن کا شمار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور برگزیدہ بندوں میں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یاسین کی فضیلت میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص زندگی میں ایک مرتبہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت کی ہر مخلوق کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب درج کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاسین کی فضیلت میں مجمع البیان میں مرقوم ہے، ابی بن کعب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زندگی میں ایک مرتبہ صدق نیت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اور اللہ سے اس کی رضا کا طلبگار ہوگا تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا اور اس مومن کو 12 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں جا کر یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جس روز وہ قبرستان میں یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس روز اہل قبور سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور قبرستان میں جتنے مردے ہوتے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں یاسین کو معمہ کہہ کر یاد کیا گیا۔ تورات میں اس سورہ کو معمہ کہا گیا۔ معمہ سے مراد یعنی عام کرنے والی، دنیا و آخرت کی بھلائی کو عام کرنے والی، مشکلات کو آسان کرنے والی، اور اسی سورہ کو مدافع اور قاضیہ کے نام سے بھی پکارا گیا۔ مدافع سے مراد دفع و بلیات کو دور کرنے والی، بلاؤں کو ٹالنے والی، اور قاضیہ قضائے حاجات یعنی دعاؤں کو پورا کرنے والی، دعاؤں کو مستجاب کروانے والی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، فضائل یاسین اور فضیلت یاسین میں صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یاسین کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یاسین کی تلاوت صدق نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تحفہ دیتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار شخص اس سورہ کو لکھ کر پانی میں ڈال کر پی لے تو اس کے اندر 1000 دوا، 1000 نور، 1000 برکت، 1000 شفاعت، 1000 رحمت کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے وجود سے ہر روحانی اور جسمانی بیماری کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصول کافی میں اسبغ بن نباتہ راوی ہیں، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا اور ان کے اہل بیت کو محترم قرار دیا، لوگوں کو آگ میں چلنے سے بچاؤ، پانی میں ڈوبنے سے بچاؤ، چوری سے حفاظت، غلام کے بھاگ جانے یا جانور کے بھاگ جانے میں کسی بھی عزیمت کی ضرورت ہو تو سب قرآن میں موجود ہیں، اور اگر کسی کو کسی عزیمت کی ضرورت ہو تو مجھ سے پوچھ لے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا یا امیر المومنین مجھے بتا دیجئے کہ گم شدہ چیز کی واپسی کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد ان کلمات کی تلاوت کرو یا ہادی الضالاتی رد علیہ الضالاتی۔ اس شخص نے آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گمشدہ چیز واپس لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کوشش کریں کہ یاسین کے تمام فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں دن میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنے معمول میں شمار کر لیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ان محترم گھڑیوں رمضان المبارک کے صدقے میں میرا مولا ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام۔